انسانی عقل کا بڑا کردار ہے، تو اس کی حفاظت کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے وہ کام جو عقل کو متاثر کرتے ہیں وہ اسلام میں منع ہے۔ جو چیز زیادہ عقل کے اوپر اثر ڈالے وہ اسلام نے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ آپ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، یوز نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کا اثر آپ کی عقل پہ پڑتا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس نے آپ کو اشرف مخلوق بنایا ہے، افضل مخلوق بنایا ہے، دوسری ساری کائنات کو آپ تسخیر کر لیتے ہو، اور سب کے جو آپ کائنات میں دلہے بنے ہو یہ عقل کی وجہ سے آپ بنے ہو۔ چاند پہ ڈیرے جما رہے ہو، ستاروں پہ کمندیں ڈال رہے ہو، ٹیمپریچر کو قابو میں کر رہے ہو، فضاؤں کو گھور کے دیکھ رہے ہو، فلائٹ ہواؤں میں اڑا رہے ہو، ٹرینیں بسیں چلا رہے ہو، اس کے پیچھے تمہاری عقل کا کام ہے۔ عقل کتنی بڑی اہمیت ہے، تو اسلام اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے جو چیز عقل پہ اثر انداز ہوتی ہے، اس کو کمزور کرتی ہے، اس کی قوت میں کوئی فرق لاتی ہے، تو اس چیز کو اسلام منع کرتا ہے اور حرام قرار دیتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے وہ چیز اسلام میں حرام قرار دی گئی۔ اسلام کے جو احکام ہیں وہ سارے انسانیت کے فائدے کے لیے۔ احکام صرف جنت کی بات نہیں کرتے کہ آپ نماز پڑھو گے آپ جنت ملے گی، آپ شراب نہیں پیو گے جنت ملے گی، آپ گانے نہیں سنو گے جنت ملے گی۔ جنت تو ہے ہی، وعدہ تو ہے ہی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قد جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں۔ اب شریعت کا جو حکم ہے، اسلام کا جو حکم ہے، ہماری عقل وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، اس میں دنیا کا بھی نفع ہے، آخرت کا بھی نفع ہے۔ اب اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا گیا، اور بہت سارے اشکال کرتے ہیں شراب حرام کیوں ہے، اس میں تو فائدہ ہے، آج کل نام چینج کر کے پی جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ بھی تھا کہ قیامت سے قریب ایک وقت آئے گا کہ میری امت شراب کا نام بدل کے پیے گی، نشے آور چیزوں کے نام بدل کے پیے گی۔ تو آج عجیب شکلوں میں نشہ آ گیا۔ ایک لڑکے نے بتایا کہ 5000 کا پان بنتا ہے، اس میں نشے کی چیزیں ڈلتی ہیں۔ بعض لڑکوں نے بتایا کہ شراب کے اندر اور سگریٹ کے اندر نشے کو ملایا جا رہا ہے۔ عجیب عجیب چیزوں کے اندر، کھانے پینے کی چیزوں کے اندر نشہ آور چیزیں ملائی جا رہی ہیں، اس کا نام بدل دیا گیا ہے، ورنہ یہ وہی چیزیں ہیں جو اسلام میں حرام ہیں اور منع ہیں۔ اب انسان کے اپنا وقتی فائدے کی دلیلیں دیتا ہے، بہت فائدہ ہے، ہر شعبے کا آدمی اپنی دلیل دیتا ہے۔ جیسے ڈرائیور ہے، اس سے اگر آپ کہیں گے کہ بھائی تو اپنی گاڑی میں میوزک کیوں چلاتا ہے، گانے کیوں بجاتا ہے، موسیقی کیوں چلاتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بس یہ بہت پرانے گانے ہیں، مجھے کوئی شوق نہیں، لیکن جب کوئی نہ کوئی میوزک چل رہا ہوتا ہے، ٹون چل رہی ہوتی ہے، گانا بج رہا ہوتا ہے تو مجھے نیند نہیں آتی۔ یہ اپنے وقتی فائدے کی دلیل دے رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو نقصانات ہیں اس کے اوپر اس کی نگاہ نہیں گئی۔ اس سے نقصان کیا ہو رہے ہیں کہ اس کے اخلاق پہ وار ہو رہا ہے، اس کے دل پہ دماغ پہ وہ ٹون بج رہی ہے، تھوڑا سا لطف تو دے رہی ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ ہر گناہ کے اندر لذت جو رکھی گئی ہے وہ ایک دھوکہ ہے۔ تو مولانا نے مثال سے سمجھایا کہ جیسے کسی کو کھجلی ہو جائے تو رات کو زیادہ ہوتی ہے یہ،
دن میں کم ہوتی ہے، رات کو سونے جاتا ہے تو کھجلی ہوتی ہے۔ تو مولانا تھانوی نے لکھا ہے جو کھجلی جب کھجاتا ہے تو اس کو بھی تھوڑا لطف آتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جتنا کھجلاتا جائے گا اتنی چمڑی تیری ادھیڑتا جائے گا، مرض بڑھے گا، کھجانے سے مٹے گا نہیں۔ اب مٹھاس ہوتی ہے کہ شاعر نے اس کو تسلیم کیا، ایک شاعر کی کھجلی ہوگی تو شاعر نے کہا کہ نہ لڈو میں نہ برفی میں نہ پیڑوں میں وہ مزہ دیکھا، نہ لڈو میں نہ پیڑوں میں نہ برفی میں وہ مزہ دیکھا، جو حضرت کھجلی کو کھجانے میں مزہ دیکھا۔ اب یہ مزہ تو ہے لیکن نقصان زیادہ ہے۔ ایسے ہی گناہ کے اوپر جو آپ کو لطف مل رہا ہے یہ عارضی ہے، اس کے اوپر نقصان دائمی، دل تباہ ہو جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، نیکیوں کی جو ہے توفیق چھین لی جاتی ہے، پھر جو ہے قرآن کریم کی آیتیں بھی دل پہ اثر نہیں کرتی، آپ کے جو ہے اخلاق جو حسنہ ہیں، اچھے اخلاق ہیں وہ بگڑ جاتے ہیں، اچھائیوں کی جگہ دل میں برائی آ جاتی ہے، دماغ میں اچھائی کی بجائے برائی سوچنے لگتا ہے۔ تو بلکہ یہاں تک لکھا ہے محققین نے کہ جہاں گانا بجتا ہے وہاں زنا پیدا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے گانوں سے۔ یہ مطلب یہ ساری باتیں ہیں، نفاق بھی پیدا ہوتا ہے، برائیاں پیدا ہوتی ہیں، برا سوچتا ہے تو پھر محققین کا کہنا صحیح ہے کہ پھر جس معاشرے میں جس محلے میں گانے بجتے ہیں، ڈی جے بجتے ہیں، ڈیگ بجتے ہیں، وہاں زنا پیدا ہوتا ہے۔ تو زنا کی کثرت آج دیکھ لو، اور تو انسان یہ دیکھتا ہے چھوٹا سا اپنا نفع۔ شراب میں بھی دیکھا، اس وقت کے انسان بھی، اس وقت کا انسان بھی دلیل دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ یار یہ بیئر تو نہیں حرام ہونی چاہیے، یار باڈی بنتی ہے، انرجی ملتی ہے، مجھے مسلمان ملائے۔ ناف تک داڑھی تھی، ناف تک داڑھی تھی، گاڑی میں تصویر رکھی ہوئی تھی، اعلیٰ قسم کی گاڑی تھی، تو میں روڈ کے کنارے تھا، لفٹ دے دی، بیٹھ گیا۔ تو مجھے کہا آپ دیوبندیت سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے اس کا کہا کہ میں مسلمان ہوں، سب سے تعلق رکھتا ہوں، اگرچہ میں دیوبندی ہوں لیکن سارے مسلمانوں سے بھی تعلق رکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا وہ مسلمان ہے اور ڈاکٹر ہے۔ تو کہا کہ آپ مولوی لوگ اس کو مانتے نہیں؟ میں نے کہا مانتے کیوں نہیں؟ اگر کسی کو ہندو دھرم کی جانکاری چاہیے، عیسائی دھرم کی جانکاری چاہیے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سن سکتا ہے، لیکن قرآن و حدیث کی جانکاری چاہیے تو اپنے علماء سے رابطہ رکھو۔ ان لوگوں کے پاس قرآن و حدیث کا اتنا علم نہیں ہے جتنا ہمارے علماء کے پاس ہے۔ تو کہنے لگا کہ آپ لوگ شراب کو حرام کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم کون ہوتے ہیں حرام کرانے والے؟ قرآن کریم نے حرام کیا ہے۔ بولا نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو بیئر ہے یہ تو انگور سے بنتی ہے، اور آپ 1 کلو انگور کھائیں گے تو آپ کے بھی نشہ چڑھ جائے گا، تو پھر انگور کو حرام کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا اسلام میں عقل نہیں چلتی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اور اللہ نے حکم دے دیا، وہ ہمیں تسلیم کرنا ہے۔ انسان نے اپنی عقل کو جب گھسایا تبھی تو مار کھائی ہے اس نے۔ اب یہ کون کہنے والا؟ مسلمان بظاہر باشرع، دعویٰ ہے جماعت اسلامی کا پکا مسلمان، لیکن کہہ رہا ہے بیئر حلال ہونی چاہیے، راجستھان کی بات۔ اب یہ کہیں نہ کہیں مطلب ہے کہ یار یہ تو انرجی دیتی ہے، اس سے جو ہے قوت آتی ہے، تو قرآن کریم نے اس بات کا ذکر کیا ہے، کیونکہ عرب کی گھٹی میں اس طرح شراب بے بس تھی کہ اسلام نے جب اس کو حرام کیا، اچھی چیز تو نہیں تھی لیکن ان کی گھٹی میں تھی، تو اس لیے کوئی گناہ اگر معاشرے میں ہر گھر میں ہر فرد میں ہو تو پھر وہ جلدی سے نہیں جاتا، پہلے ذہن سازی کرنی پڑتی ہے کہ یہ کام برا ہے۔ تو اسلام نے
شراب کو جب منع کیا، ممانعت کا حکم دیا، جب اس کو حرام ہونے کا اعلان کیا تو انسان کی ذہن سازی کی، سب سے پہلے اس دلیل کو توڑا۔ لوگ کہتے ہیں فائدہ ہے، تو سورہ بقرہ کی سب سے پہلی جب آیت اتری ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، میرے محبوب لوگ آپ سے جو ہے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہتے ہیں اس میں فائدہ ہے، جوا میں بھی فائدہ ہے، بولا ہم تاش کھیلیں اور شام تک جو ہے 2000 روپے جیت کے آگے، لوگ کہتے ہیں یار فائدہ ہے، یہ کیوں اسلام میں حرام ہے؟ ہاں، لوگ بیچارے صبح کو جاتے ہیں 8 بجے اور شام کو 7 بجے ان کی چھٹی ہوتی ہے، پورا دن پتھر اور اینٹ اٹھاتے ہیں، روپے انہیں 500 700 ملتے ہیں، اور میں 2 گھنٹے چوراہے پہ بیٹھ کے تاش کھیلا اور 2000 کما کے آ گیا۔ اسلام نے اس کو کیوں منع کر دیا؟ اس میں تو فائدہ ہے۔ تو میرے محبوب لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، کیوں پوچھتے ہیں؟ فائدہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ شراب اور جوئے کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ جو ہے اس کا کیا حکم ہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے پوچھنے والے صحابہ تھے، اور حضرت عمر، حضرت معاذ بن جبل یہ آئے کہ اللہ کے رسول کوئی ایسا حکم صادر ہو جائے، یہ جو شراب ہے، جوا ہے، انسان کی عقل کو بھی خراب کرتے ہیں، مال کو بھی خراب کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کوئی صحیح حکم آ جائے۔ تو چونکہ عرب معاشرے میں گھٹی میں پڑی ہوئی تھی شراب، تو ذہن سازی کی قرآن نے پہلے انسان کی۔ قل، میرے محبوب کہہ دیجئے، فیہما اثم کبیر، میرے محبوب جو آپ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ شراب کا اور جوئے کا کیا حکم ہے، تو انہیں کہہ دیجئے کہ اس کا گناہ بہت زیادہ ہے، نقصان بہت زیادہ ہے، ومنافع للناس، ہاں تھوڑا بہت لوگوں کے لیے فائدہ بھی، لیکن فائدے کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے، گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اسم کبیر کہہ دیا۔ اب جو ہے سمجھدار جو لوگ تھے، بہت ساروں نے شراب پینا چھوڑ دی کہ یہ اچھی چیز نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ جو شریف الطبیعت لوگ تھے انہوں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پاکیزہ انفاس نے کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ شراب بری چیز تھی، سمجھدار لوگ سمجھتے تھے، لیکن ایک عام سی ہو گئی تھی عرب کے اندر۔ اب ذہن سازی ہو رہی ہے کہ آپ جو نفع بتا رہے ہو جوئے کے اندر یا شراب کے اندر، بعض مفسرین نے یہ بھی صاف کر دیا ہے کہ شراب کے اندر کون سا نفع تھا جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا نفع ہے۔ تو بعض مفسرین نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے نفع یہ تھا کہ عرب کے لوگ جب شراب پیتے تھے تو پارٹی کرتے تھے اور پورا اونٹ کاٹتے تھے۔ اب پورا اونٹ وہ خود تو نہیں کھاتے تھے، 10 کلو 20 کلو وہاں سے لے کے خود کھاتے، باقی گوشت جو بچتا تھا وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا ہے اس میں نفع تو ہے کہ شرابیوں کی وجہ سے غریبوں کے گھر بھی گوشت پہنچ رہا ہے، لیکن وَإِثْمُهُمَا كَبِيرٌ، ان کا جو گناہ ہے، نقصان ہے، وہ نفع سے زیادہ ہے۔ اب یہ پہلی آیت ہے، ذہن سازی ہو گئی، بہت سارے لوگوں نے شراب چھوڑ دی، یا جس نے نہیں چھوڑی اس کی یہ ذہن سازی تو ہو گئی کہ شراب بری چیز ہے۔ اب کچھ دنوں کے بعد دوسری آیت آئی، ایک واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے دعوت کی صحابہ کی، عرب معاشرے کے ان کے دوست و احباب جمع ہوئے اور مسلمان تھے، اور دعوت عصر اور مغرب تک چلتی رہی۔ اتنے میں جب مغرب کی نماز کا وقت آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے۔ اب سورہ مغرب کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، تو حضرت علی نے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، پڑھنا تو یہ صورت چاہی، لیکن اس صورت میں جتنی مرتبہ لا ہے وہ لا چھوڑ دیا، کیونکہ شراب پی کر مصلی پر آئے تھے، اب نشے میں پڑھا رہے تھے۔ قل یا
ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون وانتم عابدون اعبد، اے کافرو جن کی میں عبادت کرتا ہوں ان کی تم بھی کرتے ہو، اور جن بتوں کی پوجا تم کرتے ہو ان کی میں بھی کرتا ہوں۔ ترجمہ سارا بدل گیا، حالانکہ اصل ترجمہ یہ ہے کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، اس کی تم نہیں کرتے، اور جن کی تم بتوں کی پجاری ہو، تم پوجا کرتے ہو، میں بتوں کو نہیں پوجتا ہوں۔ ساری صورت کا مطلب بدل گیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو شراب کے متعلق دوسرا حکم آیا قرآن کریم میں، اور ایمان والوں سے مخاطب ہے قرآن، یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ انداز دیکھیے، یہاں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ شراب کے قریب مت جاؤ، یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہاں بھی ذہن سازی مقصد تھی کہ شراب اچھی چیز نہیں ہے، شراب سے نماز برباد ہو جاتی ہے، بلکہ شرابی کو نماز کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اگر توفیق ہو جائے تو قبول بھی نہیں ہوتی۔ تو پہلے یہ ذہن سازی کی گئی کہ آپ جو ہے جب نشے میں ہوں تو نماز کے قریب مت آئیں۔ اب وہ پہلی صدی کے مسلمان تھے، اور پہلی صدی میں نماز کے بغیر مسلمان ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ یعنی اگر کوئی کہے میں مسلمان بھی ہوں اور نماز بھی نہیں پڑھتا، یہ تو تھا ہی نہیں۔ اس لیے نماز کا ذکر کر دیا کہ نشے کی حالت میں ہو نماز کے قریب مت جاؤ، کیونکہ کوئی مسلمان نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس میں اتنا ہو گیا کہ نماز کے وقتوں میں لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی، اور ذہن سازی ہو گئی یار یہ اچھی چیز نہیں ہے، بری چیز ہے، یہ نمازوں سے روکتی ہے۔ اب اچھی چیز ہوتی تو نماز میں اس کو منع نہیں کیا جاتا، یہ ذہن سازی ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ حضرت عتبان ابن مالک نے دعوت کی اپنے دوست و احباب کی، صحابہ جمع تھے، ابھی شراب کا صاف حکم نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، نماز کے وقتوں میں نہیں پیتے تھے، ذہن سازی بن گئی تھی، بری چیز ہے، لیکن جب دعوت ہوئی، گوشت کھایا، تو پھر اوپر شراب بھی پلا دی سارے مہمانوں کو۔ جب شراب پلا دی گئی، اور شراب پلانے کے بعد وہاں پہ ایک مشاعرہ ہوا، عرب لوگ مشاعرہ بھی کرتے تھے، شعر و شاعری کے بڑے شوقین تھے۔ تو کھانا کھانے کے بعد، شراب پینے کے بعد جب مشاعرہ ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کھڑے ہوئے شاعری پڑھنے کے لیے، اور انہیں شاعری کے اندر جو ہے اپنے خاندان کی تعریف کی اور انصار کی برائی کی۔ جب شعروں میں انصاروں کی برائی کی تو سب نشے میں دھت تھے، تو ایک نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کے حضرت سعد بن ابی وقاص کے سر پہ ماری، جس سے خون آ گیا۔ جب یہ حادثہ واقعہ ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے غمگین ہوئے، اور حضرت عمر غصے ہوئے، جلال میں آئے کہ یار یہ چیز اب منع ہو جانی چاہیے۔ حضرت معاذ بن جبل کو ساتھ میں لیا کہ اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں، اللہ کے رسول کو ہم رائے دیں کہ کوئی شراب کے بارے میں سخت حکم دو۔ اس طرح کے واقعات ہو رہے معاشرے میں شراب کی وجہ سے۔ جیسے ہی دربار میں حضرت عمر پہنچے، حضرت معاذ بن جبل پہنچے تو جبریل آ گیا اور سورہ مائدہ کی 2 آیتیں لے کر آیا۔ اس میں بھی کہا گیا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ او ایمان والو، یہ شراب، یہ جوا، اور جوے کی ایک اور قسم تیروں سے نشانہ لگانا، اور بت، یہ سارے کے سارے نجس اور نفرت کی چیزیں ہیں، گھنونی چیزیں ہیں، اچھی چیزیں نہیں ہیں، شیطان کے عمل ہے۔ حکم دے دیا فاجتنبوہ، بچ جاؤ، چھوڑ دو شراب کو، بچ جاؤ، لعلکم تفلحون۔ یہ فلاح کا لفظ عربی میں جہاں بھی آیا ہے
وہاں دنیا کی کامیابی بھی ہوتی ہے، آخرت کی کامیابی ہوتی ہے۔ یعنی اگر تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو شراب چھوڑ دو، لعلکم تفلحون۔ اور اس کی مزید یہ جو شراب کی وجہ سے شیطان نے لڑایا اس کا بھی ذکر کر دیا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے سے تمہیں آپس میں لڑائے، تمہارے دلوں میں دشمنیاں پیدا کرے، بغض پیدا کرے۔ وہ تو تمہارا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ شراب عام ہو، لیکن تم اگر ایمان والے ہو تو شراب کو چھوڑ دو اور تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا کی کامیابی بھی چاہتے ہو تو شراب چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ شرابی آدمی کبھی معاشرے کا اچھا انسان نہیں بن سکتا، شرابی آدمی کبھی کسی کا اچھا بھائی نہیں بن سکتا، شرابی آدمی کبھی کسی کا اچھا دوست نہیں بن سکتا، شرابی آدمی اچھا باپ نہیں بن سکتا، شرابی آدمی اچھا شوہر نہیں بن سکتا، شرابی آدمی اچھا تاجر نہیں بن سکتا، اچھا بزنس مین نہیں بن سکتا، شرابی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، شرابی انجینئر نہیں بن سکتا، شرابی لیڈر نہیں بن سکتا، شرابی سائنسدان نہیں بن سکتا، شرابی سیاستدان نہیں بن سکتا۔ دنیا کی کامیابی چاہتے ہو تو بھی شراب چھوڑنی پڑے گی۔ کتنا پیارا انداز ہے، دنیا کی کامیابی چاہتے ہو تو شراب چھوڑ دو۔ جو بھی نشہ آور چیزیں ہیں ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ہمارے معاشرے سے مراد ہمارا محدود محلہ مراد نہیں ہے، مسلمانوں پہ نگاہ اٹھا کے ڈالیں، مسلمانوں میں شرابیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے نوجوان بھی وہ چٹا لے رہے ہیں، وہ حرام چیز لے رہے ہیں، نشے کی مختلف نام ہیں اور ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب نشے آ گئے، اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہلاکت سے بچ جائیں اور ہماری نسل ہلاکت سے بچ جائے تو فوری طور پہ فیصلہ لیں کہ میرے گھر میں، میرے محلے میں، میرے شہر میں کوئی مسلمان شرابی نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ پوری انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ان ہلاکتوں سے مسلمانوں کو تو روک دیں۔ اگر یہ تو دنیا برباد ہو رہی ہے، آخرت بھی برباد، دوسروں کی عزت برباد۔ بھائی آپ سمجھتے میرا پرسنل معاملہ ہے، میں جانوں میرا اللہ جانے، لوگ بہت سارا کہتے ہیں میں جانوں میرا اللہ جانے، ارے تو تیرا اللہ جانے بات صحیح ہے، لیکن تیری وجہ سے تیرے باپ کی عزت بھی گئی، تیرے بھائیوں کی عزت گئی، تیرے رشتہ داروں کی عزت بھی گئی۔ جب تو نشے کی حالت میں ریلوے اسٹیشن پہ یا کسی سڑک کے نالی کے کنارے بے ہوش ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کس کا بیٹا ہے، باپ کی عزت کی۔ لوگ پوچھتے ہیں کس کا باپ ہے، بیٹوں کی عزت کی۔ اس لیے رحم کھائیں اپنے معاشرے پہ، اپنے آپ پہ، اپنی عقل پہ رحم کھائیں، اپنے دل پہ، اپنی طبیعت پہ۔ یہ جسم اللہ کی طرف سے امانت ہے، تو جو ہے اس میں وہی چیزیں ڈالنی ہیں جو اللہ نے حلال کی ہیں ہمارے لیے۔ تو نقصان ہی نقصان ہے شراب کے اندر، نماز کی توفیقیں چھین لی جاتی ہے۔ آگے قرآن نے کہا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، شیطان چاہتا ہے شراب سے تمہیں اللہ کی یاد اور اس کے ذکر سے روک لے۔ شرابی آدمی کو اسلامی احکامات کی توفیق نہیں ہوتی، نماز کی توفیق نہیں ہوتی، روزے کی توفیق نہیں ہوتی شرابی آدمی کو۔ اگر توفیق ہو بھی جائے تو یاد رکھنا جب ایک گھونٹ برتا ہے تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، بلکہ بعض روایتوں میں فرمایا 40 دن تک اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک آدمی نے شراب پی اور پھر 40 دن کے اندر اندر مر گیا تو توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، چاہے مرتے وقت یا مرنے سے 10 دن پہلے کہہ دے کہ اب کون پیوں۔ جگر مراد آبادی نے کہا نا پینے کو تو بہت پی لی، اب ہے روز حساب کا دھڑکا، اب ہے روز حساب کا کھٹکا۔ لیکن جگر مراد آبادی نے توبہ کر لی۔ تو اگر کسی کو لت پڑ گئی ہے تو موت سے پہلے توبہ کر لو۔ موت کب آئے گی؟ عصر میں زندہ رہیں گے ہم نہیں پتہ، بیمار ہونا ضروری نہیں ہے موت کے لیے، یہ تو بہانے ہو جاتے ہیں، ورنہ قرآن حدیث دیکھیں آپ، موت کے لیے بہانہ شرط نہیں ہے، وہ تو ہنستے ہوئے آ سکتی، چلتے ہوئے آ سکتی۔
بہت اچھا ڈاکٹروں کے پاس میں آج ایک مل گیا ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو کہہ دو ہارٹ فیل ہو گیا. ہر مرنے والے کا فیل ہوتا ہے. جب سانس رک جاتا ہے تو ہارٹ کام تھوڑی کرے گا پھر. لیکن وہ تو کھاتے ہوئے آ سکتی ہے, نیند میں سوتے ہوئے آ سکتی ہے. آخرت کا مسئلہ ہے. نمازیں قبول نہیں ہوتی, توبہ قبول نہ ہو, کتنی بری چیز ہے شراب. تو جگر مرادی بادی کتنی پیتا تھا, لیکن اس نے توبہ جب کی تو ایسی توبہ کی کہ ڈاکٹروں نے اس کو مشورہ دیا, کوئی مشورہ نہیں مانا. تھوڑی تفصیل بتا دوں کہ ہمارے یو پی کے اندر ایک کلیکٹر تھے خواجہ مجذوب عزیز الحسن, ڈپٹی کلیکٹر تھے, اور پھر مولانا تھانوی سے بیعت ہوئے, اور مسٹر, لوگ پہلے تو مسٹر کہتے تھے اور پھر جو ہے مجذوب کے نام سے مشہور. تو کسی نے کہا آپ تو ڈپٹی کلیکٹر تھے اور یہ مجذوب کیسے ہو گئے؟ کہ میں مولانا تھانوی سے بیعت ہوا, اللہ والے کی صحبت میں رہا تو اللہ والے نے میری ٹر نکال دی. وہ مسٹر کی جو ٹر تھی وہ نکال دی, یعنی میں اللہ والے بن گئے. یہ شاعر تھے, بہت بڑے کلیکٹر تھے اور اللہ والے بنے. عجیب و غریب شاعری ہے, کبھی سناؤں گا. دنیا میں ہوں مگر دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں. یہ سے بڑے شاعر تھے. تو انہوں نے خط لکھا مولانا تھانوی کو. وہ مولانا تھانوی صاحب جگر مراد آبادی میرے کو ملے تھے. وہ کہہ رہے تھے یار تو ڈپٹی کلیکٹر تھا, مولانا تھانوی کے پاس گیا, اللہ والا بن گیا, تو میں بھی چاہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اللہ والا بن کے مروں. مولانا تھانوی سے پوچھو, شراب تو اتنی پیتا ہوں کوئی مشاعرہ پیے بغیر نہیں پڑتا, 5 منٹ نہ پیوں تو بے چین ہو جاتا ہوں, لیکن بننا چاہتا ہوں اللہ کا ولی. میں آنا چاہتا ہوں آپ کی خانقاہ, تو کیا خانقاہ میں شراب ملے گی؟ اب مولانا مجذوب الحسن نے جب یہ خط لکھا اور مولانا تھانوی نے جواب بڑا پیارا دیا, جگر مراد آبادی کو بھیج دو, خانقاہ میری نہیں ہے, یہ تو عوامی ہے, عام لوگوں کی ہے. یہاں میں شراب نہیں پلاتا, لیکن میرے گھر میں بٹھا کے, مہمان خانے میں بٹھا کے پلاؤں گا. بلا لے آؤ ان کو. جب جگر مراد آبادی مولانا تھانوی کے پاس آئے, کہا کیوں آئے ہو, مقصد کیا ہے؟ صرف یوں بیعت نہیں کرتے ہم, کچھ اللہ سے عہد کرنا ہے, کوئی وعدہ اللہ سے کرنا ہے تو تھانوی سے بیعت ہونا. کہا میری 3 بڑی امنگیں ہیں, بڑی امیدیں ہیں, آپ 3 دعائیں کر دیں میرے لیے. ایک تو یہ کہ میں شراب چھوڑ دوں, چہرے پہ داڑھی رکھ لوں اور حج کر کے آؤں. یہ میری 3 بڑی خواہشیں ہیں کہ مرنے سے پہلے ایک آج سے شراب چھوٹ جائے, چہرے پہ داڑھی آ جائے, اللہ کا ولی بن کے مروں اور حج نصیب ہو جائے. حج مالداروں کو نصیب نہیں ہوتا, نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے. فرمائے دعا کر دیں مجھے بھی یہ دولت نصیب ہو جائے. مولانا تھانوی نے دعا کی, 2-3 دن پلایا, اور پھر ایسا اثر ہوا کہ مولانا تھانوی کے ایک مجلس میں جب بیٹھے اور مولانا نے شراب کی قباحت اور اس کی مذمت بیان کی, تو اسی مجلس میں اس نے توبہ کی کہ آج کے بعد میں مر جاؤں گا مگر شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اتنے سالوں کا عادی تھا, 24 گھنٹے پیتا تھا, لیکن چھوڑی طبیعت خراب ہو گئی, سیریس ہو گئی. یہ ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے. بہت بعض لوگ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بیمار ہوتے ہیں تو واپس پی لیتے ہیں. مت پیو. دیکھو جگر, میں اپنی بات نہیں سناتا, جگر مراد آبادی نے کیا کہا. اس کی طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ سیریس ہو گئی. ڈاکٹروں نے کہا کہ اب تو یہ چند گھنٹے جیے گا, نہیں جی پائے گا. رشتہ داروں نے کہا, لوگوں نے کہا کوئی علاج, تو ڈاکٹروں نے کہا کہ کوئی علاج نہیں ہے. ایک دم اس نے چھوڑ دی شراب. اتنے سالوں سے پی رہا تھا, تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑتا بدبخت. ہمارا نفس بھی یہی کہتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی کر کے چھوڑ دیا گا. تھوڑی تھوڑی کے چکر میں کئی قبر پہنچ گیا. چھوڑی تو چھوڑی دی, دانت مار دی شراب کو. ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی اس کو سمجھاؤ, آپ کا رشتہ دار ہے, تھوڑا گھونٹ لے لے تو جی لے گا. تو اس کے کان میں کہا گیا کہ آپ کا بچنا مشکل ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تھوڑے سے گھونٹ شراب کے لے لے تو بچے گا, نہیں تو نہیں بچے گا. جگر مراد آبادی نے کہا کہ پوچھ کے آؤ ڈاکٹروں سے, اگر میں نے شراب کے گھونٹ پی لیے تو کتنے سال جیوں گا, لکھا کے لے آؤ. ڈاکٹروں کے پاس آیا, اس نے کہا کہ لکھ کے تو نہیں دے سکتے, ایک انداز ہے کہ 4-5 سال اور جی لے گا.
جب بتایا گیا جگر مراد آبادی کو کہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ چند گھونٹ بھر لیں تو 4-5 سال اور جی لیں، فرمایا اگر میں شراب حرام منہ لگا کر 10 سال شرابی بن کے مروں یہ مجھے پسند نہیں ہے، ہاں بے شرابی ہو کر اسی وقت مر جاؤں تو مجھے پسند ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ موت کی پرواہ نہیں، بس جھگڑا میرے نفس سے یہ ہے کہ تو شرابی ہو کر مت مر بلکہ بے شرابی ہو کر مر اس حال میں کہ اللہ تجھ سے راضی ہو۔ اگر اللہ ناراض ہوا اور اسی حال میں تو مر گیا تو پھر ٹھکانہ دوزخ ہے، اور اگر وہ راضی ہے تو اس کی رضا کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ جگر مراد آبادی کتنی بڑی بات ہے یار، تم نے کتنی بہتریں لگائی ہوں گی، کتنا چٹا کھایا ہوگا تم نے، کتنے منشیات ملائے ہوں گے۔ انسان عزم کر لے، حوصلہ کر لے، مر جاؤں گا خدا کو ناراض کر کے نہیں مروں گا، کیا ہوگا طبیعت بگڑ گئی تو مٹی ہے پگھل جانے دو، لیکن شراب کو منہ نہیں لگائیں۔ یہ بہت بڑی قباحت، نبی نے اس کو ام الخبائث کہا۔